نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر ایک بدو، ایک عرابی، ایک دیہاتی آ کر کے پہنچا۔ آنے کے بعد حضور کے سامنے میں گیا، اس کے بعد دعا کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے اور مجھ پر رحمت نازل کرے اور کسی پہ رحمت نازل نہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی اتنی بڑی رحمت کو تو نے محدود کر دیا صرف میرے اور تیرے درمیان میں؟ ایسا نہ کرو، سب کے لیے دعا کیا کرو۔ بعد میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کی ایک محبت تھی، اللہ کے رسول اور میرے درمیان میں کوئی نہ آئے، یہ بھی ایک اس کا محبت کا نذرانہ تھا۔ حالانکہ دیہاتی تھے تو ساری باتیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے تھے۔ دعا کرنے کے بعد مسجد کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ توجہ ہے حضرات، نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے کونے پر جا کر کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے، مسجد کے اندر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا، دوڑ کر کے گئے کہ اس کو سبق سکھایا جائے۔ مسجد کے اندر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا، صحابہ کرام آگے بڑھنے لگے تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا، کہا صحابیو رک جاؤ، وہ جس کام کے لیے بیٹھا ہے اسے کر لینے دو۔ جب بعد میں ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کیا تو پتہ چلا، اللہ اکبر، حضور نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اگر کسی شخص کو پیشاب کے درمیان میں روک دیا جائے تو دنیا کی کتنی بڑی بڑی بیماریاں اس کے اندر آ جائے گی، کوئی پتہ نہیں۔ تو حضور نے 1400 سال پہلے اس کا فلسفہ بتا دیا کہ کسی کو پیشاب کے درمیان میں نہ روکا جائے۔ مسجد کا احترام، مسجد کا ادب اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو حالت ہے اس حالت کا رنگ بھی اپنا مقام رکھتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابیو رک جاؤ، اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، جب وہ دیہاتی پیشاب کر لیتا ہے تو حضور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ صحابیوں پوری مسجد کو دھو دو، جہاں پر اس نے پیشاب کیا اس میں پانی بہا دو۔ دینے کے بعد حضور نے اس دیہاتی کو قریب میں لایا، لانے کے بعد پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر کے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم نے نمازیں بھی پڑھی تھی لیکن تم نے مسجد کے اندر پیشاب کیسے کر دیا؟ مسلمانوں، مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ بات یہاں پر سمجھانا آپ تمامی حضرات کو یہ ہے کہ چاہے وہ مسجد ہو یا چاہے مدرسہ ہو، ہر چیز اپنی جگہ پہ اپنی اپنی احترام رکھتی ہے، لیکن انسان کو تکلیف دینا حضور نے نہیں سکھایا ہے۔ ذرا سبحان اللہ نہیں کہیں گے مچل کے؟ یہ کتنا پاک اور صاف ستھرا دین آقا نے ہم تک پہنچا دیا۔ آج کا زمانہ ہوتا کوئی مسجد میں بچہ بھی پیشاب کر دیتا تو سیکریٹری صاحب اس کے باپ کو منع کر دیتے، تو آئندہ سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آئے گا، آئے گا تو بیٹا کو چھوڑ کر کے آئے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ فیصلہ کر کے گاؤں دیہات سے الگ کر دیتے، لیکن آقا دو عالم، محسن انسانیت، رہبر اعظم، ہادی اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا درس دیا ہے کہ چاہے وہ کیسا بھی ہو لیکن دل میں تکلیف نہ ہونے پائے۔ ذرا توجہ کے ساتھ مچل کے کہیں سبحان اللہ، دل میں تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضور نے کتنا پاک اور صاف ستھرا دین ہم تمامی حضرات کو عطا کیا ہے۔ مسلمانوں، سمجھنے کی ضرورت ہے